دیکھیں سکھر ایک تو تیسرا بڑا شہر بھی ہے، پھر ڈسٹرکٹ بھی ہمارا بہت بڑا ہے جس میں انڈیا کے بارڈر تک بیلٹ لگتا ہے، ہمارا جو بارڈر ہے اس کا سکھر کا بہت زیادہ کام ہوئے ہیں شہر میں بھی، اور پھر جو بھی ہمارے دیہی علاقے ہیں وہاں پہ بھی ہمارا سسٹم یہ ہے کہ یونین کونسل وائز ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو بھی ہمارا بجٹ ہے اس لحاظ سے. تو سکھر کیونکہ تیسرا بڑا شہر ہے تو ایک بہت بڑا کوئی پروجیکٹ ہمیں میگا پروجیکٹ نہیں ملا تھا پہلے، لیکن جو ایک دو اہم مسئلے تھے ہمارے ڈرینیج اور سیوریج کا، اور پھر پانی، صاف پانی کا، پھر روڈ اور رستوں کا. تو روڈ تو کئی دفعہ بنائے ہم نے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، لیکن وہ جو ڈرینیج کے پرابلم کی وجہ سے وہ پھر اکھڑ جاتے تھے. صفائی کا پرابلم بھی رہتا ہے ہمیشہ. تو وہ اسکیم ابھی ہماری چل رہی ہے ڈرینیج کی. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کھدا ہوا آپ کو سکھر نظر آ رہا ہوگا، یہ اسی وجہ سے کہ وہاں کام چل رہا ہے. اور پھر ہم نے 2007 کے اوائل میں شروع میں 50 کروڑ روپے منظور کروائے تھے سکھر شہر کے روڈوں اور دوسرے کے لیے، جس میں گورنر صاحب نے بہت سپورٹ کی تھی، اور ہمارے جو ٹی ایم میں تعلقہ ناظم سکھر ہیں نعیم صدیقی صاحب، انہوں نے اس میں بہت ایفرٹ لیے. چیف منسٹر صاحب سے اس کو میں نے بھی منظور کروایا اور وہ پیسے آئے، اس کا پی ڈی مقرر ہوا، لیکن اس وقت کام شروع نہیں ہو سکے کیونکہ الیکشن ہو رہے تھے. اب دوبارہ وہ پیسے جو ہیں وہ ہمارے جو موجودہ ایم این اے ایم پی اے صاحبان ہیں انہوں نے بھی اس میں سپورٹ کی ہے، اور دوبارہ سے وہ کام شروع ہوئے ہیں انہی اسکیموں کے اوپر، اور کام ہو رہے ہیں. آپ نے باقی دیکھا کافی پروجیکٹ ایسے ہیں جو کافی گلیاں بنی ہیں، کئی جگہ پہ پانی کی نہیں ہم نے وہ جو دی ہیں اسکیمیں دی ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک جو سیٹ اپ تھا ہمارا شروع میں بنا ہوا، 2-2.5 لاکھ کی آبادی بھی بنا ہوا تھا سکھر شہر کی اگر میں بات کروں، اب وہاں پہ 5-7 لاکھ سے بھی زیادہ کی آبادی ہو گئی ہے. تو جو انفراسٹرکچر تھا ہمارا وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا اور وہ ناکافی رہا. تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ فنڈ چاہیے تھے اور بہت ساری اسکیمیں دیں. لیکن ایک جو یہ آبادی کا بڑھتا ہوا رجحان، پھر باہر سے لوگ مائیگریٹ ہو کے آ رہے ہیں اور وہ کچی آبادیاں بن رہی ہیں، تو وہاں پہ یہ پرابلم آتے ہیں. سکھر شہر کے روڈ آپ نے دیکھے کہ اب بن رہے ہیں، اور جیسے جہاں جہاں یہ اسکیم ہماری پوری ہوتی جا رہی ہے وہاں وہ بن رہے ہیں. پھر ہم نے سکھر کو جو ایک پیسے منظور کروائے ہوئے تھے پانی کی اسکیم کے، وہ پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو 4-5 بڑے شہر ہمارے سیکنڈری سٹیز جو لی ہیں کراچی اور حیدرآباد کے بعد، وہ اس میں ہوا ہے کہ 2 سال سے ہمارا ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے، جس میں سکھر اور روڑی کے لیے پانی کی صاف پینے کی اسکیمیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے، جس میں انہوں نے منیلا بھی وزٹ کروایا ہے ہمارے تعلقے ناظمین صاحبان کو اور کچھ افسران کو، اور وہاں کا جو رول ماڈل ہے وہ یہاں پہ لا رہے ہیں کہ وہاں کی اسکیمیں ہیں. تو کام چل رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہے کہ سب کام ہو گئے ہیں. ابھی فنڈز کا پرابلم ہمیں رہتا ہے. جو اسکیم اگر 1-1.5 سال میں مکمل ہو جائے تو اس کی ایک افادیت بھی ہو جاتی ہے. اب یہ ہے کہ فنڈ ہمیں تھوڑے دیر سے ملتے ہیں، ڈیلے ملتے ہیں، تو 2 سال والی اسکیم کو 3 سال 4 سال لگ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہوتے، اور بجائے ان کے کہ وہ لوگوں کی سہولت کا باعث بنے، وہ روڈ یا وہ اسکیم جو بنا رہے ہیں وہ ان کو اور ٹربل میں ڈال دیتی ہے، اور پھر وہ ویسے ہی پریشان ہوتے ہیں، برہم رہتے ہیں، مزید ہم پہ غصے رہتے ہیں. تو یہ پرابلمس ہیں اپنی جگہ پہ. یہ اس کے فنڈز کی وجہ سے، کیونکہ اس میں بڑی مشکل سے ہم نے اپروو کروائے تھے دونوں پروجیکٹ. اور یہ شروع مہر صاحب، علی محمد مہر جب چیف منسٹر تھے تب انہوں نے ان کو اپروو کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجا تھا. پھر فیڈرل گورنمنٹ میں منظور کیا. اس میں یہ ہے کہ ریشو ہے کہ 50% فیڈرل گورنمنٹ دے گی، 50% سندھ گورنمنٹ دے گی. تو اب کبھی سندھ گورنمنٹ سے پیسے پول میں آتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں آتے، فیڈرل گورنمنٹ سے آتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ والے پس و پیش کرتے ہیں. اس وجہ سے تھوڑا لیندی ہو گیا ہے. وہ رکی نہیں ہے اسکیم، کام چل رہا ہے، لیکن پیسے نہیں ملے ہمیں. کافی عرصے سے اس پہ پیسے نہیں آئے. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ابھی کوئی قسط آ رہی ہے، مئی کی پہلے ویک میں آ جائے گی، تو انشاءاللہ کام پھر شروع ہو جائے گا اس کا. جی بالکل، آپ نے ابھی دیکھا ہوا، خوشخبری تو ابھی ہے، خود بھی سینگ از بلیونگ، دیکھ بھی لیں کہ وہ روڈوں کے کام چل رہے ہیں. وہ جو 50 کروڑ ہم نے منظور کروائے تھے وہ دوبارہ اس میں سے 13 کروڑ روپے ملے ہیں، اور اس سے کام شروع چل رہا ہے. اور پھر شہریوں کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ
اسلام الدین شیخ صاحب نے اور خورشید شاہ صاحب نے وہ جو اوور ہیڈ برج ہے جو ہماری 2 سال سے اپروو اسکیم تھی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بھی اس پہ پیسے رکھے ہوئے تھے، لیکن ہمارے پاس اتنے زیادہ فنڈ نہیں ہوتے تھے، لیکن ہم نے پیسے 2 کروڑ پہ اس پہ رکھے ہوئے تھے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے پیسے اپروو کروائے ہیں اور وہ بھی کام جاری ہے، اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا۔ لیکن ہم نے تو بھی کہا ہے کہ وہ 2 کروڑ ہم دوسرے کاموں میں لگا دیں شہریوں کی بھلائی کے لیے، کیونکہ وہاں سے کافی پیسے اپروو ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو آسٹرو ٹرف ہمارا 4 سال سے منظور ہوا تھا یہ ہاکی کا، وہ بھی ریلوے کی گراؤنڈ مل گیا اور وہاں پہ وہ کام بھی چل رہا ہے۔ پھر اسپورٹس کمپلیکس جو نیشنل بینک کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا، وہ بھی اس پہ بھی کام شروع ہے، یہاں پہ روڈی کے پاس جو پرانا اسپورٹس کمپلیکس ہے۔ اسپورٹس کمپلیکس کا وہ سیاسی پرابلم نہیں ہے، وہ اصل میں کیا ہے کہ جوڈیشری پرابلم آپ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ پھر وہ حد تک عزت نہ ہو جائے، کیا ہوتا ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ ہو جائے اس میں۔ وہ کورٹ نے وہاں پہ زمین مانگی تھی، تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ ایک سائٹ سے لے لیں، لیکن وہ انہوں نے جو زمین لی ہے تو اس پہ سوری تھوڑا پرابلم ہے، لیکن ہم نے کہا ہے کہ باقی دوسری زمین اگر پڑی ہوئی ہے تو خرید کے ہم دے دیں گے اسپورٹس کمپلیکس کے لیے، کہ عدلیہ کا مسئلہ بھی حل ہو اور اسپورٹس کمپلیکس بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ ضرور بنے گا، اور یہ دیکھیں وہ جگہ جو ہے یہ ابھی کی نہیں ہے، 80s میں اس وقت کی گورنمنٹ نے یہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس منظور کیا تھا۔ وہ جو 12-14 ایکڑ پہ آپ دیکھیں دیوار لگی ہوئی ہے، کسی اس وقت کے گورنر کی وہ نیم پلیٹ بھی ابھی تک لگی ہوئی ہے جس نے افتتاح کیا تھا، لیکن فنڈنگ نہیں ہو سکی گورنمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے۔ تو بڑی مشکل سے اس دفعہ ہم نے نیشنل بینک کو، کیونکہ ہمیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جب بنی تھیں تو ہمیں ایک سرکولر آیا تھا کہ ہم نے سارے پیسے نیشنل بینک میں رکھوانے، جب میں پہلے ٹینیور میں ناظم بنا تھا، تو سب ناظمین نے یہ کہا کہ بھائی دوسرے سب بینک والے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کوئی اسکیمیں دے دیتے ہیں، دوسری چیزیں دیتے ہیں، نیشنل بینک۔ پھر پریزیڈنٹ صاحب نے، مشرف صاحب نے نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کو بلا کے کہا کہ بھائی آپ ڈسٹرکٹ میں ویلفیئر کے کام کریں۔ تب انہوں نے ہم سے یہ اسکیم لی تھی، وہ 4-5-6 سال پہلے کی اسکیم ہے، اور ابھی جا کے انہوں نے اپروو کی ہے، جس پہ وہ آئے، لیکن پھر یہ زمین کا پرابلم آ گیا بیچ میں۔ تو ابھی میں نے ان کو ایشورنس بھی دی ہے اور میں نے پیسے بھی رکھے ہیں کہ جتنی زمین اس میں سے کم ہوتی ہے، 1 یا 2 ایکڑ کا مسئلہ ہوگا، وہ جس ریٹ پہ بھی ملے گی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ان کو لے کے دے دی۔